على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے معزز سامعین، آج کے اس درس میں سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 180 کا دوسرا حصہ تلاوت کیا ہے۔ آیت کے پہلے حصے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، لوگوں اللہ تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں، انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، انہی ناموں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارو۔ جو آیت کا دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ، ان لوگوں کو چھوڑ دو، یلحدون فی اسمائہ، جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ٹیڑھا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ سیجزون ما کانوا یعملون، ان قریب جو وہ کرتے تھے ان کو بدلہ دیا جائے گا۔ اس آیت میں، آیت کے اس حصے میں اس کی تشریح میں چار باتیں آپ کے سامنے ذکر کرنی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یلحدون، الحاد کا لغوی معنی کیا ہے، اصطلاحی معنی کیا ہے، اور قرآن پاک میں الحاد سے کیا مراد ہوتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ذکر کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کون کون سے نام اور صفات استعمال کر سکتے ہیں اور کون کون سے نام یا صفات اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات یہ ذکر کرنی ہے کہ الحاد کتنی قسموں کا ہے، الحاد کی کتنی قسمیں ہیں۔ اور چوتھی بات یہ ذکر کرنی ہے کہ کون کون سے نام بندوں کے لیے وہ رکھ سکتے ہیں اور کون سے نام جو ہے وہ نہیں رکھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ الحاد، یلحدون الحاد سے ہے، اور الحاد کا لغوی معنی ہے المیل و ترک القصد، میں میلان ہونا، کسی کی طرف مائل ہونا اور درمیانی راہ کو چھوڑ دینا۔ جو درمیانی راہ ہو اس کو چھوڑ دینا اور کسی چیز کی طرف میلان ہو جانا، مائل ہو جانا، اسے الحاد کہتے ہیں لغت میں۔ اسی سے قبر میں جو لحد ہوتی ہے اس کو بھی لحد کہتے ہیں۔ لحد کہتے ہیں، ہماری قبریں آپ پتہ سیدھی ہوتی ہیں، سیدھی کھدائی کرتے ہیں تو بندے کو سیدھا قبر میں رکھتے ہیں قبلہ رخ کر کے، لیکن اصل قبر میں یہ ہے، ہم اس لیے سیدھی قبر کرتے ہیں اپنے اس علاقے میں کہ یہاں مٹی کچی ہوتی ہے، اور اصل یہ ہے قبر کے اندر لحد ہونا چاہیے۔ لحد کہتے ہیں سیدھی قبر کھود کے پھر نیچے سے ایسے مٹی نکال کے نیچے ایسی جگہ بنائی، اور میت کو ایسے نیچے رکھتے ہیں قبر کے اندر، ایسے قبر سیدھی کھود کے پھر اندر ایسے نیچے پھر مٹی کھود کے ادھر میت کو رکھتے، اسے لحد کہتے ہیں۔ قبر میں لحد بنانا سنت ہے۔ تو اس لحد کو بھی لحد کیوں کہتے ہیں کہ یہ جو سیدھی قبر ہوتی ہے اس سے ہٹ کے ہوتی ہے، جو سیدھی قبر ہوتی ہے اس سے ہٹ کر ہوتی ہے، سائڈ پر ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی کہتے ہیں قبر میں لحد فی القبر جو ہے۔ اور قرآن میں الحاد سے کہا جائے گا
کہ جو قرآن کا صحیح معنی ہے، صحیح مطلب ہے، اس سے ہٹ کر قرآن پاک کی کوئی تعویل کرنا یا تفسیر کرنا، اسے کہا جائے گا کہ یہ قرآن پاک کی آیات میں اس نے الحاد کیا ہے۔ قرآن پاک کی آیات میں یعنی جو صحیح معنی صحیح مطلب ہے اس سے ہٹ کر اپنی طرف سے کسی آیت کی کوئی تفسیر کرنا یا تعویل کرنا، تو اسے الحاد فی القرآن کہا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں جو ذکر ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، جو اللہ کے ناموں میں الحاد کرتے ہیں، اللہ کے ناموں میں ٹیڑھا پن اختیار کرتے ہیں۔ اب یہ جو دوسری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد سے کیا مطلب ہے، تو کہتے ہیں یہ 3 قسم کے ہیں۔ کتنی قسم کا ہے؟ 3 قسم۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں 3 قسم کا الحاد ہوتا ہے، یعنی سیدھے راستے سے ہٹ کر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کوئی سیدھے راستے سے ہٹ کر راہ تلاش کر، تو یہ الحاد اللہ تعالیٰ کے ناموں میں 3 قسم پر ہے۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کو ہی تبدیل کر دینا، اللہ تعالیٰ کے نام ہی کو جو اللہ تعالیٰ کا نام ہے اس میں کوئی گڑبڑ کر کے، رد و بدل کر کے، تغیر کر کے کسی اور کا نام رکھنا، جیسے مشرکین مکہ کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں رد و بدل کر کے اپنے بتوں کے نام رکھتے تھے۔ جیسے انہوں نے اپنے ایک بت کا نام رکھا تھا لات، کیا رکھا ہوا تھا؟ لات۔ وہ لات انہوں نے لفظ اللہ سے لیا تھا، لفظ اللہ میں تغیر و تبدل کر کے اللہ سے لات بنا لیا۔ اسی طرح انہوں نے اپنے ایک بت کا نام رکھا ہوا تھا عزا، عزا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام عزیز سے لیا، اللہ تعالیٰ کے نام عزیز میں رد و بدل کر کے اپنے بت کا نام عزا رکھ دیا۔ اسی طرح ان کے ایک بت کا نام تھا منات، تو انہوں نے لفظ اللہ تعالیٰ کا نام منان ہے، کیا نام ہے؟ منان، بہت زیادہ احسان کرنے والے اپنے بندوں پر، تو انہوں نے اس لفظ اللہ تعالیٰ کے نام منان میں تغیر تبدل کر کے اپنے بت کا نام منات رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں تبدیلی کر کے اس کو کسی اور کا نام رکھ دینا۔ تو اللہ فرماتا ہے جو بھی ایسا کرے تم ان کی باتوں میں نہ ان کو چھوڑ دو، ان کو کیا کرو؟ چھوڑ دو، ان کو چھوڑ دو اور خود بھی اس سے بچنا۔ اور دوسرا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں الحاد کا مطلب یہ ہے کہ